میں نے کہا میں تو بات ذروں کی کرتا ہوں، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب کلمہ پڑھا ہے، میرے پیغمبر کے دامن سے وابستہ ہوئے ہیں، پھر میں نبی نے اعتماد کیا تو کتنا کیا ہے، میں نے نبوت کو دیکھا ہے، اعتماد کیسے کیا۔ ابن حجر مکی الحیثمی نے تطہیر الجنان میں لکھا ہے، حضرت امیر معاویہ کلمہ پڑھ کے دامن نبوت میں آتے ہیں تو میرے پیغمبر نے حضرت امیر معاویہ کو قلم دیا ہے، امیر معاویہ قرآن مجھ پہ اترتا ہے تو لکھنا تو نے ہے، میرے حویلی لکھا کے دوست تو بتا، اپنے ایمان سے پوچھ کے بتا، تیرا بیٹا سعودیہ میں رہتا، انگلینڈ کینیڈا امریکہ میں رہتا ہے، لیکن تو پڑھنا نہیں جانتا، تو لکھنا نہیں جانتا، باہر بیٹے کو خط لکھنا چاہتا ہے تو جس کو خط لکھنے کے لیے بلائے گا وہی بلائے گا جس پر تجھے اعتماد ہے۔ اگر تجھے اعتماد نہیں ہے بیٹے کے نام خط لکھنے کے لیے تو انتخاب نہیں کرتا، تو بتا میرا پیغمبر اپنے وحی کو لکھوانے کے لیے جس کا انتخاب کرتا ہے اس پہ نبی کو اعتماد کتنا ہوگا۔ قرآن خدا نے پیغمبر کے سینے پہ اتارا ہے تو نبی نے لکھنے کے لیے امیر معاویہ کا انتخاب کیا ہے، اور اترتا قرآن نبی پہ ہے، لکھتا امیر معاویہ ہے۔ امیر معاویہ آئے ہیں، نبی نے کاتب وحی بنا دیا ہے۔ توجہ رکھنا، میرے امیر معاویہ کے کاتب بننے پہ دنیا نے اعتراض کرنا تھا اور لوگوں نے اعتراض کیا بھی ہے۔ اعتراض کیا کر رہے تھے؟ کہا جی ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانتا؟ کہتے بھی عجیب بات یہ ہے کہ جب خدا نے قرآن اپنے نبی کو دیا وہ لکھا ہوا نہیں تھا، جب نبی نے اصحاب کو دیا وہ لکھا ہوا نہیں تھا، تو ان نے لکھ کر کیوں دیا ہے؟ رد و بدل کر دیا ہوگا۔ جب نبی کو خدا نے بن لکھے دیا، نبی نے اصحاب کو بن لکھے دیا، اصحاب کو چاہیے تھا بغیر لکھے امت کو دے دیتے، ان نے لکھا ہے کوئی رد و بدل کر دیا ہوگا۔ تو جب اعتراض آنا تھا میرے خدا نے جواب بھی قرآن میں دے دیا ہے تاکہ کسی کو اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے۔ آپ کو ہوگے جواب کہاں موجود ہے؟ تو قرآن تو پڑھتا ہے لیکن جواب پہ تیری توجہ نہیں۔ ابھی مولانا فرما رہے نا، وہ حافظ اور مولوی کا واقعہ سنایا کہ حافظ نے کیا کہا، ہم قرآن کے ہر لفظ کے کلی بنا کے بیٹھے ہیں، تو مولوی نے کیا فرمایا، اس کلی میں ہم رہتے ہیں، تو لفظ تو جانتا ہے لیکن تو معنی نہیں جانتا۔ توجہ رکھنا، میں ایک بات کہنے لگا ہوں، قرآن کریم نے فرمایا الف لام میم، توجہ، الف لام میم آگے اشکال سمجھنا، الف لام میم آگے ذالکا، ترجمہ کیا کریں گے؟ الف لام میم کا ترجمہ تو کسی کو آتا ہی نہیں، اس لیے کہ نبی نے بتایا نہیں، حضور بتاتے تو آتا، جب نبی نہ بتائیں تو آئے گا کیسے؟ ذالکل کتاب، کیا ترجمہ کریں گے؟ بولیے نا، ذالکل کتاب، یہ کتاب یا وہ کتاب؟ ذالک کا معنی یہ نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے۔ توجہ رکھنا ذرا، ذالک کا معنی اگر کوئی چیز قریب ہو تو یہ کہتے ہیں، اگر دور ہو تو وہ کہتے ہیں، سامنے موجود ہو تو یہ کہتے ہیں، اگر غائب ہو تو وہ کہتے ہیں۔ تو قرآن سامنے ہے یا غائب ہے؟ بولیے نا، سامنے ہے یا غائب ہے؟ تو پھر یہ یا وہ، بولتے جاؤ نا، یہ یا وہ، تو ذالک کا کہنا چاہیے یا ہاذا؟ بھئی ذالک کا معنی وہ ہے، ہاذا کا معنی تو کیا کہنا چاہیے؟ ہاذا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک، اللہ فرماتے ہیں وہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ وہ نہ فرماؤ، آپ کہو نا ہاذل کتاب، یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہاذا کیوں فرمایا؟ ہاذا کی بجائے ذالک کیوں فرمایا؟ توجہ رکھنا، جواب پہ غور کرنا۔ میرے اللہ کے علم میں تھا کہ جو قرآن میں نے نبی کو دیا اس پر اعتراض کوئی نہیں کرے گا، جو قرآن نبی نے اصحاب کو دیا اس پہ اعتراض کوئی نہیں کرے گا، جو صحابہ لکھ کر دیں گے اعتراض اس پہ کریں گے کہ شاید رد و بدل کر دیا ہو، جب پڑھیں تو قرآن کہتے ہیں، جب لکھے تو کتاب کہتے ہیں۔ اللہ نے یوں فرمایا ذالکل کتاب، جو قرآن نبی پہ اترا وہ بھی لا ریب فیہ ہے، جو نبی نے اصحاب کو دیا وہ بھی لا ریب فیہ ہے، اور ذالکا وہ قرآن جو معاویہ لکھ کر دیں گے الکتاب لا ریب فیہ، وہ بھی لا ریب فیہ ہے۔ نہیں سمجھا؟ ذالک وہ قرآن جو معاویہ لکھیں گے الکتاب لا ریب فیہ، اس میں بھی شک نہ کرنا، جو میں نبی کو بغیر لکھے دیا وہ بھی لا ریب فیہ ہے، جو امیر معاویہ لکھ کر دیں گے وہ بھی لا ریب فیہ ہے۔ تو ان نے جو قرآن لکھنا تھا دشمن نے اعتراض بعد میں کیا ہے، خدا نے جواب پہلے دیا ہے، خدا نے جواب پہلے دیا۔ ایک نقطے پہ غور کرنا، قرآن کے 3 لفظ بولتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ کلام اللہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ کلام اللہ۔ اور کبھی کہتے ہیں جی قرآن پاک ہے، کبھی کہتے ہیں کتاب